یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نعلین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نعلین کا، اور آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نعلین کا، اور آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نعلین کا۔ تاج کیوں نہ بھیک مانگیں آپ کے نعلین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگیں آپ کے نعلین کی، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نعلین کا۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد نہایت واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ بھرپور محفل سماعت فرمائیے ہوئے، میں مبارکباد پیش کریں نا بھائی عابد صاحب کو، انہوں نے تمام برادران کو کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم حاجی صاحب خان دے طریقے کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب دی روح کو اپنے اولاد دے اتے خوش فرماوے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر دے اتے کروڑا رحمت نہ نزول فرماوے۔ دوستان گرامی، مختصر واز تا نہیں میں آگ سکتا، مختصر حاضری میں عرض کر سکتا، تھوڑی جی توجہ رکھے سو تا انشاءاللہ ذوق بھی ہو سی اور تورا وقت ضائع نہ تھی سی انشاءاللہ۔ ایک دفعہ آکھو چا سبحان اللہ۔ میں آیت کریمہ دا حصہ تلاوت کیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے کہ اے محبوب تسا آکھ لیو اے لوگو اگر تسا اللہ نال محبت کریں دو تو ول نبی دے غلام بن ونیو، ول کیا کرو؟ نبی دی غلامی اختیار کر گنو۔ یا اللہ اگر تیرے نبی دے غلام بن ونیو تو ول انعام کیا دے سے؟ ول اللہ سے فرمیندے ول تسا میرے پیارے بن ویسو، ول کیا تھے سے انعام کیا ہو سی؟ تسا میرے محبوب بن ویسو، پیارے بن ویسو۔ یا اللہ ایہو انعام، فقط فرمایا نا ایہو انعام نہیں بلکہ تو نال میں پیار بھی کرے سا، محبوب بھی رکھے سا، تے تو سارے گناہ معاف کر چھوڑے سا۔ دوستان گرامی، انسان دے دل وچ اللہ تبارک و تعالی نے محبت رکھی ہے۔ یہ محبت دا صحیح حقدار کون ہے؟ فرمایا محبت دے ترے قسمہ ہوں گے، مختصر کریں دا پیا، تھوڑی جی توجہ کرے سو انشاءاللہ ضرور ذوق آسی۔ محبت ترے قسم دی ہوندی ہے، ایک طبیعت دا تقاضا ہوندی ہے محبت۔ انسان دی طبیعت آدھی ہے میں فلاں دے نال محبت کراں، فلاں اولاد دے نال محبت کراں، والدین دے نال محبت کراں، اے طبعی محبت اکھیندی ہے۔ فرمایا میرے آقا تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انما آنا لکم مثل الوالد، اے لوگو اگر کہیں دے نال ای بنیاد دے اتے محبت کریں دو کہ اے میرا والد ہے تو فرمایا کہ میں تواڈے واسطے تواڈے والد دی طرح ہاں۔ ذرا غور کرا ہے، والدین اولاد کو دنیا دے اتے گھن آمن دا سبب ہے، لیکن میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات او ہے جن دے سبب دے نال اللہ تبارک و تعالی نے ای کائنات رنگ و بو کو وجود عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف دے اندر ای حدیث کو نقل کیتے، فرمایا رب فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ اظہرت الربوبیت۔ اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوندا زمین نہ ہوندی، آسمان نہ ہوندے، ستارے نہ ہوندے، کہکشاواں نہ ہوندیاں، چندر نہ ہوندا، سورج نہ ہوندا، ستارے نہ ہوندے، کچھ نہ ہوندا، اگر تو نہ ہوندا میں اپنے رب ہومن کو بھی ظاہر نہ کریندا، میں اپنے رب ہومن کو بھی ظاہر نہ کریں دا۔ تا پتہ یہ چلیا اگر کہیں دے نال طبعی محبت کی تی ونجے تا سارے کنو زیادہ حضور ای محبت دے حقدار ہے۔ اور دوجی محبت ہوں دیئے عقلی محبت۔ عقل کچھ وجوہات دی بنا تے آدھے کہ فلاں بندے دے نال محبت کرو۔ مثال دے طور تے اساں صحیح پیر سین دے نال محبت کریں دو، صحیح کیوں کریں دے وے؟ صحیح قیامت اللہ وارسا کو چھڑوے سن،
پیر سنگھ دے نال محبت کرے نو قیامت النوار سا کو چھڑوے سن سردار صاحب دے نال محبت کرے نو وہ کیوں کریں دے بے تھانے ویسو چھڑوا گن سن فرمایا فلانے وزیر دے نال ساری یاری ہے کیوں یاری لئی ودی آکے میرے اوکھے وقت کا موسی دوستان گرامی دنیا دے محبتاں دنیا دے تعلقات دنیا دے عزتاں دنیا وچ رہ بے سن ذرا آؤ تو صحیح ذرا غور تا کرو ذرا ایتا نہ سو جیرے ویلے بندے دی موت دا وقت ہوئے نزات تاری ہوئے سکرات تاری ہوئے ہوں ویل ہے اگر چہرہ بددہا دی زیارت تھی بنجے تا نساؤ موت سکھی نہ آوے سی سوکھا نکلے سہ ظہوری سوکھا نکلے سہ ظہوری جے میں تکلا صورت تیری دوستان گرامی موت تو ود کے اوکھا وقت کوئی کہنی قبر تو ود کے اوکھا وقت کوئی کہنی اور حشر تو ود کے بھی اوکھا وقت کوئی کہنی اچھا یہ دسو موت دے وقت سارے والد صاحب ساری کوئی مشکل کشائی کر سکتے ہیں قبر دے وچ اچھا حشر دے میدان دوستان گرامی میں ایک حدیث پاک پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت النہار پیو اپنے پتر دے ہوتے دعویٰ کرے سے پیو اپنے پتر دے ہوتے دعویٰ کرے سی اکسی اللہ سیاں ای میرا حق ادا کرنا کی تھا اللہ سے فرمائے سی پتر کو اپنے پیو دا حق ادا کر وہ اکسی سی میں گنتے ہوں کشا کہنی دنیا جو رہ گئی مال دنیا جو رہ گیا جدادہ اتھے ہی رہ گیا اتنا تے خالی ہاتھ آیا میں گنتے کشا کہنی اللہ سے فرمائے سی کہ نیکیاں اپنے تو اپنے پیو کو دے اچھا وہ پیو پتر جرا ہو سی نا پیو کنے بھجتا وے سی ہاتھ باتتے آکسی میں تیرا پترا دنیا ایک میڈا کتنا تو فرمیشہ منیندہ ہوئے روما نہ نیندہ ہوئے آدھا ہم میں کو فلانی شاہ گھننے میرے آکھن تو پہلے گھننے نہ ہوئے آج میں گزارش کریں نا میرا نیکیا نہ گھن میں کو اللہ سے بچکے سی کہنا فرمایا پیو آکسی کہنا آج نفسی نفسی ہے آج ہر کہیں کو اپنی پئی ہوئی ہے میرا نیکیا گھٹن میں تیرا نیکیا گھنسا میرا نیکیا پورا تھی سن تے میری بخشش تھی سی دوستان گرامی موت دے ویلے پیو مانی پکڑدا قبر دے اندر بھی پیو مانی پکڑدا حشر دے اندر بھی پیو مانی پکڑدا یاریاں نہیں پکڑ دیاں تعلق نہیں پکڑ دے پھرپیاں نہیں پکڑ دیاں دوستیاں نہیں پکڑ دیاں دوستان گرامی آؤ ذرا غور کرو موت دے وقت اگر چہرہ مصطفیٰ دی زیارت تھی ونجے تو موت سوکھی آوے سی بلکہ میں تو اے آدھا رہا کہ اے جی موت تو ہزاروں زندگیاں قربان ہیں اے جی موت تو ہزارہ زندگیاں قربان ہیں جیری موت دے وقت سرکار دو عالم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخ زیبا دی زیارت تھی ونجے اے جی موت تو زندگیاں قربان ہیں قبر دے اندر بھی پیوما ساتھ کہنا ویسے برا نال کہنا ویسے یار نال کہنا ویسے کون ہو سی فرمایا قبر دے اندر حدیث پاک دا مفہوم عرض کرنا بیاں مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار ارشاد فرمائے جرے ویلے مردہ قبر دے اندر ویندے ول ترے سوال تھی نن تریجا سوال اے ہوندے پردے ہٹ ویندن قبر دے اندر بہتے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کرنا بیٹھا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں در فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اس دل ربا کے واسطے فرمایا سرکار قبر جلوہ گر تھی سن ماں کہنا ہو سی پیو کہنا چھڑوے سی ول بندہ آگ سی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا غلام بنتے دنیا میں زندگی گزاری ہے میں سرکار دے نا دے ترانے پڑھتا رہی ہاں میں سرکار دیا ناتا سنتا تے سنے دا رہی ہاں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ناموس دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کرے دا رہی ہاں یا رسول اللہ آج تا میرے ہوتے کرم فرماؤ چاہو بل جے کو پہچان تھی ویسی ہوں دی بخشش تھی ویسی حشر دے ویچ بھی سرکار پکرنے
حضرت انس بن مالک فرمیندن سرکار کو اساں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو حشر دے میدان وچ اگر اساں تو کو کولن چاہوں تا کتنا لفظ کتنا لفظ سرکار ارشاد فرمائے غمخار نبی دی غمخاری تا دیکھ تے اپنی وفاداری دے تے بھی نگاہ کر اسا غداریاں کریں دے ودوں وفاداریاں نہیں سے کریں دے نبی دے نال اور نبی دی وفاداری دیکھو سرکار حشر دے میدان وچ فرمایا سارے نبی اپنے ممبرے تے بیٹھے ہو سن میرے آقا کھڑے ہو سن حضور اٹھے کھڑے ہو سن اللہ سے فرمائے سی سونا تو بھی بے تیرا ممبر بھی لگا پہ تیری کرسی بھی رکھی ہے باہے تو اللہ دی بارگاہ وچ حضور عرض کرے سن یا اللہ تیرا وعدہ ہے تیری امت کو بچ کے سا جب تک میں کو شفاعت کا حق نہ دے سے میں پاسا کہنا حضرت انس فرمائے حضور ارشاد فرمائے کہ اے میرے صحابہ اگر حشر دے میدان میں کو بولن چاہو تو میں میزان دے اوتے کھڑا ہو ساں جتا تواڈے اعمال تل دے پہ ہو سن اعمال تل دے پہ حسن نیکیاں بھی تل دے پہ حسن برایاں بھی تل دے پہ حسن آج تک بے تول گناہ کریں دے سے بے سوچے سمجھے گناہ کریں دے سے لیکن جنہاں حشر دا نہیں آؤ سی ول پتہ لگ سی کہ کتنا مول پائے گے فرمایا نیکیاں بھی تل دے پہ حسن فمن یعمل مسقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مسقال ذرۃ شرا یرا چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تلاوڑے میں چھوسی چھوٹے تو چھوٹا گناہ بھی تلاوڑے دے وچ ہو سی اور میزان دے اوتے آمنہ دا لال کھڑا ہو سی تاجدار انبیاء کھڑے ہو سن یا رسول اللہ تو سا کیوں کھڑے ہو سو فرمایا کہ قیامت علی دینا ایک امتی کو فرشتے جہنم میں گدی بندے ہو سن سرکار کو حضرت آدم علیہ السلام صلی سن سونا ادھے آؤ تو آدھے امتی کو جہنم میں گدی بندے فرمایا حضوری میں چادر ٹونگے سن تے میں بھجدے آؤ سن فرمائے سن رک ونجو فرشتو فرشتے رک میں سن فرمائے سن کیوں گدی بندو وقت سی اللہ سی نہ حکم ہے اللہ سے بارگاہ میں سرکار عرض کرے سن یا اللہ میرے ہی امتی دے اعمال دوبارہ تو لے ونجے میرے امتی دے اعمال دوبارہ تو لے ونجن کیا سبحان اللہ کیا مقام ہو سی کیا شان ہو سی لوگ تو آدم اللہ دی نگاہ وچ حضور دی کوئی عزت کہنی میں کہ اللہ رب العالمین حضور دی عزت واسطے تا سارا کائنات اور معاشر دا میدان سجاونا ہے حشر دے میدان دے سجاون دا مقصد حضور دی عزت دا اظہار ہے فرشتے کو اللہ سے حکم دے سی دوبارہ اندے اعمال تولو دوبارہ تلے سن گناہ زیادہ ہو سن نیکیاں تھوڑیاں ہو سن حضور اپنے لباس دے وچوں ایک چھوٹی جہی پرچی کڑھے سن انہیں نیکیاں لے اعمال والے پلڑے وچ رکھے سن نیکیاں ڈھیر تھی وے سن اور گناہ تھوڑے تھی وے سن بل اللہ تعالیٰ فرما دے سی ایدی بخشش تھی گئی ہے ایکو جنت گھن ونجو دوستان گرامی اور جنتی ہن خوش تھا کھڑے اور حیران بھی تھا کھڑے بل پوچھتے ایسی کون ہے وے صحیح کون ہے وے سرکار ارشاد فرمان میں تیرا نبی ہوں آج نبی نبی کر قیامت علی دیوار تیرے واسطے امتی امتی تھیونے نبی سے سننے سے حکم جرا نبی کو آج سنانی وتے اگر نبی دی سنان گئے نہیں تو حشر دے میدان شفاعت دی امید نہ رکھ اچھا صحیح تو میرے نبی ہے کرم فرمائے مہربانی کیتی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا میرے حال دے ہوتے رحم کیتے ہوئے اسمع قالنا میری فریاد کو سن کیتے ہوئے اننی فی بحر غم مغرقون خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ہاتھ پکڑتے تو ہمیں کو پار پجا چھوڑے سرکار اے ارشاد فرماؤ جیری پرچی کٹتے رکھیے ہوئے او کیا ہے جیری پرچی رکھیے ہوئے او کیا ہے سرکار ارشاد فرمائے سن اے میرا امتیا ہاں میں تا تو گناہگار لیکن میرے ہوتے درود پڑھتا ہمیں میرے ہوتے درود پڑھتا ہمیں اے تیری درود پڑھی ہوئی پرچی میں کہنے محفوظ ہے آج تیرے کم آ گئی ہے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میزان تے ایسا تو نہ دیکھ سکوں ول کتا مل سو سرکار ارشاد فرمائے ول پل سرات تے آونا ہے پل سرات تے وال تو پتلی تلوار تو تیز تلو جہنم دی بھا اور 500 سال دا سفر او پل جے کو پل سرات آدوں جبریل امین علیہ السلام حضور دے غلام واسطے پر بچھے کھڑے ہو
یار کتنا خوش قسمت امتی آئی کہ جبریل جی ہاں فرشتہ آرزو رکھیں دے یا رسول اللہ اللہ کو منوا دیو میں تھوڑے امتے واسطے پل سرات دے اتے پر بچھاواں اتنی عزت اللہ تبارک و تعالی نے دیتی ہے لیکن تو نبی کو بھلاتے اپنی عزت کو کھسوائی مدی اللہ سیدھا عزت دیتی ہے اللہ سیدھا تے کو پٹکا پوایا ہا تو اپنی پٹکی آپ پھوا سٹے اپنی عزت آپ خراب کر سٹے تو وال ہندے وچ کہیں نہ قصور تے کہنی سر اپنا قصور ہے نا سرکار ارشاد فرمایا میں پل سرات تے کھڑا ہو سا یا رسول اللہ اگر اتنا بھی نہ مل سکوں ول کتا مل سو حضور ارشاد فرمائے جنہاں میرے امتی پیاس دی شدت تو خشک زبانہ گھنتے خشک ہونٹ گھن کے خشک گلے گھن کے حوض کوثر تے حسن میں حوض کوثر تو جام کوثر بھر بھر کے پلیندہ کھڑا ہو سا اچھا دساؤ موت تو مشکل وقت کوئی ہے قبر تو مشکل وقت حشر تو مشکل وقت کوئی کہہ نہیں اور مشکل وقت جڑا کام آوے اندرال پیار کریں دے تا پتہ ہے چلیا سب تو زیادہ حضور ساری محبت دے مستحق اچھا کہیں دنال این واسطے محبت کریں دیئے کہ سونا بہو اللہ سنگ جتنا سارے نبی کو سونا بنائے نا کہیں کو بنایا کہ نہیں میراج دی شب کو اقصا وچ بن جنتے یوسف آ بیٹھے میراج دی شب کو اقصا وچ بن جنتے یوسف آ بیٹھے دے کنگی سونے والے کو اک کجل دی دھاری لا بیٹھے ہوں آنکھے آیا مصر بیٹھا ہن مصری ہاتھ کپوا بیٹھے لجپال ظفر جو گھمدا ہے خود یوسف دل کھسوا بیٹھے لکھا آئے نبی زمانے تے پر محبوب خدا جیاں کوئی نہیں لکھا سونے بن بن بیندے نے پر ہو دی خاک پا جیاں کوئی نہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جنہاں سرکار دے حسن کو ڈٹھے نا بل بے ساختہ آپ دی زبان تے جاری تھے مکھ چندر بدر شاشانی ہیں متے چم کے لاٹ نورانی ہیں کالی زلف تے آنکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہیں مد بھریاں فقط اتھائی نا واللہ کے نے ای صورت کو دے دے بیٹھے ہم نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے جائیں نٹھے وہ کسی ای صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں حضرت ابو ہریرہ کو کہیں پوچھا ایسی تو سارے نبی سے کو ڈٹھے اے فرماؤ سرکار کتنا سونے ہیں حضور کتنا سونے ہیں حضور دی پیشانی مبارک کہیں جی حضور دے ابرو کہیں جی حضور دے چشمان مبارک کی مہا حضور دے خط و خال کی مہن سرکار دے لب مبارک کی مہن سرکار دے دندان مبارک کی مہن حضور دی لحیہ مبارکہ کی مہی سرکار دی بینی کی مہی دوستان گرامی حضرت ابو ہریرہ فرمایا پچھانا لے او سنو پچھانا لے او سنو کل قمر لیلت البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ دوستان گرامی توجہ میری طرف رکھے سو حضرت ابو ہریرہ سرکار دا حسن بیان کریں دے ہوئے عرض کرن لگے ارشاد فرمایا انہیں فرمایا لوگوں پوچھ دے وے سرکار کتنا سونے ہن تو سنو حضور ایویں سونے ہن جی میں 14ویں دا چندر ہوندے اتنا سونے ہن جی میں 14ویں دا چندر ہوندے پل خیال آیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ ہے میرے آقا کا چہرہ صاف ہے ابو ہریرہ کتنا سونے ہن فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ سنو پچھنا لے سنو ابو ہریرہ دی آنکھ نے سرکار جیاں سونا نہ پہلے کی نہیں ڈٹھے نہ ولا کی نہیں ڈٹھے حضرت حسان بیٹے انہوں نے آگے سے کیویں دے دے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا
من کل عیبن کأنک قد خلقت کما تشاء. دوستان گرامی پنجابی دے شاعر آدے رب آکھیا میریا محبوبہ رب آکھیا میریا محبوبہ تسکیو جیاں تینوں بناونا ہے جی میں میرے محبوب دا جی چاہے اسا اسی طرح ہی سجاونا ہے. محبوب آکھیا اے ہو جیاں بڑا مولا میری جان جہانا دی جان ہوئے بھامے تو بولے بھامے میں بولا اسا دوواں دی اکو زبان ہوئے. رب نے اس سچائی بھن چڑیا جدے وچ محمد نو ڈھالیا سی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر میں قرآن لکھا ہوا. اعلیٰ حضرت ابھی ایک شعر سنانے میں اگر سمجھ آوے تو اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ بل بل نے گل ان کو کہا بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیونکہ رب کی غیرت نے رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ رب کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں ہوتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. دوستان گرامی این واسطے بھی اگر کہیں محبت کی تھی ونجے تو سارے سرکار کو ود کے محبت دا مستحق کوئی کہیں. آخر فقط ایک گال کہ محبت دا کوئی تقاضا ہوں گے محبت دا تقاضا ہوں گے تا اگر بندہ واقعی محبت کرانا لائے تو وہ تقاضے کو پورا کریں گے. سرکار تشریف فرمائیں شعب الایمان دے اندر امام بیہقی رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کی تھی. سرکار تشریف فرمائیں اور وضو کرنے پہ صحابہ کرام دا معمولہ کہ سرکار دے وضو والے پانی کو زمین تے نہ ڈھان دیں دے ہیں زمین تے نہ ڈھان دیں دے ہیں اپنے ہتھے تے چاہ گئے اور جن دے ہتھے تے پانی نہ آوے ہاں اور بے دے ہاتھ تے ہاتھ مالتے اپنے چہرے کو لینا بتا. اے ہی محبت صحابہ دی ایسے اے ہے سرکار دے نال صحابہ دی محبت. سرکار نے جب صحابہ دی محبت دا اے عالم ڈٹھا نا سرکار ارشاد فرمائے میرے صحابہ این کیوں کریں دے پیو کیڑی گال کیڑی وجہ تو یہ کم کریں دے پیو. انہاں ایک جملہ عرض کیتا حب اللہ و رسولی اے کم اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت واسطے کریں دے. سرکار منع نہیں کیتا سرکار منع نہیں کیتا کہ این نہ کیتا کرو انگوٹھے نہ چمیا کرو ہے درود و سلام نہ پڑھیا کرو فلانا کم نہ کیتا کرو. صحابہ نے جنہاں وضو دا پانی اپنے ہتھے تے گھتے اور اپنے چہرے تے ملے سرکار منع نہیں کیتا بلکہ ارشاد فرمائے ترائے کم بے بھی نال کر گئے ترائے کم بے بھی نال کرو ذرا تسلی نال سنسو ترائے کم ہن ذرا اوکھے. سرکار ارشاد فرمائے ترائے کم بے بھی کرو. عرض کیتی نے کیا صحیح ارشاد فرمائے نے کہ جیڑی زبان دا نال تو کلمہ پڑھ دی نبی تے درود پڑھ دی اپنے نبی دا نام چمتے اکھی تے لیندی اون زبان دے نال کدھی جھوٹ نہ بولیا کر جھوٹ نہ بولیا کر. آگے سی میری اولاد بڑی نافرمان تھی گئی ہے سی پتر میرا سی بڑے کوڑ مریں دے میں کسی یہ سکھیا تک کہیں کنو ہے گود ماں دیئے درسگاہ پہلی ماں دی جڑی گود ہے نا اے پہلی درسگاہ ہوں دیئے بال دی ماں تے پیو اے اولاد دا راز ہوں دن. اگر ماں پیو اچھے کردار دے مالکن تا اولاد کنا خبیث نہ بن سے. فرمایا کہ جھوٹ نہ بولیا کرو اور دوسری چیز فرمایا ہمسائے کو تنگ نہ کیتا کرو پڑوسی کو تنگ نہ کیتا کرو. یارو دسو میں سمیت بھامے مولوی ہاں جتنا آسا کنو سارے ہمسائے تنگ نہ بیا کوئی تنگ نہ. اگر میرے بارے کہیں کنو پوچھنا چاہتے ہیں نا والا میرے ہمسائے کنو پوچھو کتنا چنگا ہے سٹیج تے کھڑتے دادا کھڑے میں ڈاڑھا چنگا
تو دوستان گرامی سرکار دا فرمان کیا ہے؟ فرمایا اپنے پڑوسی دے نال زیادتی نہ کرو. اور تریجی گال حضور کیا فرمائی؟ فرمایا امانت دے اندر خیانت نہ کرے ہے. امانت دے اندر خیانت نہ کرے ہے. دوستان گرامی محبت رسول دا تقاضا اے ہے کہ امتی اپنے نبی دے نال جویں دعوی محبت کریں دے ایویں اپنے کردار دے اندر نبی دی سنت کو اپنا گھنے. کیا خیال ہے؟ یہی چیز تے عمل کرے سو سے انشاءاللہ ضرور کرے سو. بس میری حاضری اختتام پذیر تھی گئی ہے. دعا کرے سو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھٹے لفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ این محفل دی برکت نال اساڈے ماما حاجی صاحب خان مرحوم مغفور دی بے حساب بخشش و مغفرت فرماوے، انہاں دے درجات بلند فرماوے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.